انہوں نے جو زہر اگلا ہے خاص کر گجر کمیونٹی کو لے کے کہ گجروں کو ہم یہاں سے نکال دیں گے اور گجروں کو یہاں پہ بہت سے مسلمان آفیسر نے بسایا ہے، تو یہ گجروں پہ حملہ نہیں ہے بلکہ گجر جو ہے یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے اور ہم مسلمان پہلے ہیں۔ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ملک پہلے، ہم پہلے مسلمان ہیں اس کے بعد ہی، کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے یہی ہمیں اپنے ملک سے وفاداری بھی سکھاتا ہے، تو اگر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں تو ملک سے وفا کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ آج جو مختلف قسم کے جھنڈے اٹھا کے سڑکوں میں گھومتے ہیں، تو اس لیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہاں سے گجروں کو نکال دو، ان سے دودھ نہ لو، تو ہماری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طریقے کے بیانات دے کر صوبہ جموں کے اندر جو آپ دہشت پھیلا رہے ہو، دہشت گردی اور کس چیز کا نام ہوتا ہے، اسی کو دہشت گردی کہتے ہیں، تو یہی اگر آپ دیکھیں کہ ایسا اگر کشمیر میں ہوتا ہے، آپ کشمیر کے لوگوں کو دیکھیے کہ وہ بھی اس مسئلے میں ایک متحد ہو گئے، حالانکہ ان لوگوں کی کوشش تھی کہ گجر اور کشمیری کو آپس میں الگ کیا جائے، جبکہ مسلمان کلمہ گو ہیں وہ آپس میں الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک ہمارے ایڈوکیٹ ہیں انکور شرما ہیں اور وہ ملزمان کے وکیل ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جن لوگوں نے یہاں زمینیں فروخت کی ہیں ان گجروں کو اور ان لوگوں کو بکروالوں کو، جن لوگوں نے یہاں زمینیں خرید کر اب وہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ اب ایک بچے کی عزت کا معاملہ تھا، ایک بچی کی زندگی کا معاملہ تھا، اگر اس کا باپ یا اس کے رشتہ دار اگر کوئی چیخ و پکار کرتے ہیں یا کہیں انصاف کی دہائی دیتے ہیں تو یہ کوئی ہندوؤں کے خلاف سازش نہیں ہے یا یہ کسی علاقے کے خلاف سازش نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، وہ انصاف چاہتے ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں، اور وکیل صاحب جو ہیں وہ اپنے پیشے سے ہٹ کے انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ ایک ایسا بیان ہے جو معاشرے میں ایک جنگ سی صورت پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ وکیل صاحب کی جو بیان ہے ہم اس کو بڑا کنڈیم کرتے ہیں، وکیل کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اور یہ ایک وکیل کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے یہ بی جے پی کا یا ان کا بہت بڑا ایک ہے، اس مشورے کے تحت یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے۔ تو یہ ایک کیس ہے جو کورٹ میں پینڈنگ ہے، اب کورٹ جو اس کا دیکھے گی، ہمیں اپنی جوڈیشری پہ پورا بھروسہ ہے، اب کورٹ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سی بی آئی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو یہ وکیل کو ایسی اسٹیٹمنٹ دے کے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں نے آپ کو تقریباً بتا دیا، لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک پڑھے لکھے اور جس کو سماج اچھا سمجھتی ہے وکلا حضرات جو قانون کو بڑے اچھے ڈھنگ سے پیش کر سکتے ہیں، اپنے کلائنٹ کو بچا سکتے ہیں، بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ قانون کی کو لڑ کے ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ان کے بیان سے ایسا ہو گیا۔ آپ دیکھیں گاندھی جی نے جو جب وہ وکالت کرتے تھے ایک مسلمان کا کیس لڑا اور سوچ فکر میں، جس سے کہ انہوں نے شہرت پائی۔ وہاں ہی بات نہیں، آپ سردار پٹیل کو دیکھیں کہ سردار پٹیل نے ایک بار کورٹ میں اپنا کیس لڑ رہے تھے تو چٹ کسی نے دی کہ آپ کے گھر میں ڈیتھ ہو گئی ہے، انہوں نے پہلے پورا کیس کو ہم پہ اپنے اس کورٹ میں لڑا، اس کے بعد وہ ہے کتنا یہ جو پروفیشن ہے کتنا باوقار باعزت والا یہ پروفیشن تھا، لیکن بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگوں نے اس کو ایسی غلط پروپیگنڈا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو آپ کہتے ہو کہ ہندوستان کے مخالف ہیں، یہ ہے، کوئی ہندوستان کے مخالف نہیں، اس سے بڑی مخالفت کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے ان کا، اور ان کی بھی ایک چھوٹی سی سوچ کی یہ تھی کہ انہوں نے یہ بیان دیا۔ وہاں پر جس بچی کے ساتھ بے رحمی سے یہ حادثہ ہوا وہ حالانکہ مسلم لڑکی تھی، مسلم اس کے فادر تھے، سارا خاندان تھا، کسی نے اس کو انیشیٹو ہم نے نہیں لیا۔ قانون اپنا کام کر رہا ہے، قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے، اسی پھر آپ دیکھ لیں کوئی نہ جلوس نکلے نہ کچھ ہوا، اور یہ ہے کہ باقی وجہ سے باقی ملیٹنسی کو کم کرنے کے لیے جموں کشمیر پولیس کی ضرورت ہے، سی آر پی کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہاں کی انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے، اور یہ ہے کہ پھر کرائم برانچ اگر اس کو دیکھ رہی ہے تو وہ اتنی قابل ہمارے لوگ ہیں، ان کی آئی کیو اتنی قابل ہے، ایک آدمی ہمارا پولیس افسر، میرا یہ ماننا ہے، آپ تو قانون دان ہے، اگر ایک کیس بنا کے بھیجے گا وہ کبھی بھی نہیں بچ سکتا صحیح اس اسٹیٹمنٹ میں۔ سی بی آئی کے بڑے اور ہیں، کوئی بڑے بڑے پروجیکٹ پہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ کیس سی بی آئی اس کو سالوں سال حل نہیں کر سکتی تھی، میرا یہ ایک اپنا ماننا ہے، تو اس میں اور یہ بھی یہاں تک نہیں، پوری دنیا اس میں ہل گئی۔